بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، جب رمضان المبارک کا چاند افق پر نمودار ہوتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل ایک خاص کیفیت سے بھر جاتے ہیں۔ مگر جو منظر مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں رمضان کے دنوں میں دکھائی دیتا ہے وہ کسی اور جگہ نصیب نہیں ہوتا۔ وہاں رمضان صرف ایک مہینہ نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک زندہ حقیقت، ایک روحانی انقلاب اور ایک ایسی روشنی بن جاتا ہے جو دلوں کی تاریکیوں کو چیر کر رکھ دیتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، کعبۃ اللہ کے سامنے لاکھوں افراد ایک ہی لباس میں، ایک ہی سمت میں، ایک ہی رب کے حضور کھڑے ہیں۔ کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی محکوم نہیں، سب صرف بندے ہیں، اور وہ بھی ایسے بندے جو اپنے رب کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ حرم کی فضا میں جب اذان کی آواز گونجتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان زمین کے قریب آ گیا ہو۔ رمضان دراصل انسان کے اندر چھپی ہوئی پاکیزگی کو بیدار کرنے کا نام ہے، اور جب یہی رمضان حرمین شریفین میں نصیب ہو جائے تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ وہاں ہر لمحہ یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں مہمان ہیں، اور کیا ہی خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں رب اپنے گھر میں بلائے اور پھر رمضان جیسا مقدس مہینہ بھی عطا کرے۔ میرے عزیزو، حرمین شریفین میں رمضان کی راتیں صرف عبادت کی راتیں نہیں ہوتی، وہ آنسو کی راتیں ہوتی ہے، وہ توبہ کی راتیں ہوتی ہے، وہ اپنے رب سے راز و نیاز کی راتیں ہوتی ہے۔ تراویح میں جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہر آیت دل میں اترتی محسوس ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے قرآن براہ راست ہم سے ہم کلام ہو رہا ہو۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیوں رمضان میں دل نرم ہو جاتے ہیں، کیوں آنکھیں جل نم ہو جاتی ہے، کیوں دعاؤں میں لذت آتی ہے؟ اس لیے کہ رمضان میں اللہ کی رحمتیں عام ہو جاتی ہے، جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دی جاتے ہیں۔ اور جب یہ سب کچھ حرمین شریفین کی پاکیزہ فضاؤں میں ہو رہا ہو تو اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ حرم کی زمین پر سجدہ کرنا، وہاں افطار کرنا، وہاں سحری کرنا، یہ سب صرف معمولی اعمال نہیں بلکہ روح کی غذا ہے۔ جب لاکھوں افراد ایک ساتھ افطار کرتے ہیں تو یہ منظر اخوت اور محبت کی اعلیٰ مثال بن جاتا ہے۔ کوئی کسی کو نہیں جانتا، مگر سب ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی رکھتے ہیں۔ کھجوری تقسیم ہو رہی ہے، پانی کے گلاس آگے بڑھائے جا رہے ہیں، مسکراہٹیں بانٹی جا رہی ہے۔ یہ سب ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ انسانیت اور بھائی چارے کا بھی نام ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، رمضان ہمیں صرف روزہ رکھنے کا سبق نہیں دیتا بلکہ اپنے نفس کو قابو کرنے کا درس دیتا ہے۔ حرمین شریفین میں جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو، جیسے برسوں کی گرد دھل گئی ہو، جیسے ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہو۔ وہاں جا کر یہ احساس شدت سے ہوتا ہے کہ دنیا کی چمک دمک کتنی عارضی ہے، اصل کامیابی تو اللہ کی رضا ہے، اصل سکون تو اس کے ذکر میں ہے۔ جب لاکھوں لوگ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں تو یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی کا مرکز بھی اللہ ہی ہونا چاہیے۔ جس طرح طواف میں ہر چکر کعبہ کے گرد ہوتا ہے، اسی طرح ہماری سوچ، ہماری ترجیحات اور ہمارے فیصلے بھی اللہ کی رضا کے گرد گھومنے چاہیے۔ رمضان کا اصل پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں۔ اگر حرمین شریفین جانا نصیب نہ بھی ہو تو بھی ہم اپنے دل کو حرم بنا سکتے ہیں۔ اپنے دل کو گناہوں سے پاک کریں، نفرت کو نکال دے، حسد کو ختم کرے، کینہ چھوڑ دے۔ جب دل پاک ہو جائے گا تو اللہ کی رحمت خود اس میں اتر آئے گی۔ میرے عزیز سامعین، حرمین شریفین میں رمضان ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ امت ایک ہے، رنگ، نسل، زبان
اور قومیت کے فرق وہاں مٹ جاتے ہیں، سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی وہ منظر ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں آپس کے اختلافات ختم کر کے ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں جوڑنے آیا ہے، توڑنے نہیں۔ آج ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ رمضان کو صرف چند دنوں کی عبادت تک محدود نہیں رکھیں گے، ہم اس مہینے کی روح کو اپنی زندگی میں بسائیں گے۔ سچ بولنا، امانت داری، صبر، برداشت اور دوسروں کی مدد کرنا، یہ سب رمضان کے تحفے ہیں۔ اگر ہم نے یہ اوصاف اپنا لیے تو گویا ہم نے حقیقی رمضان پا لیا۔ سوچئے، اگر ہمارے دل بدل جائے تو ہمارے گھر بدل جائیں گے، گھر بدل جائے تو معاشرہ بدل جائے گا، اور معاشرہ بدل جائے تو پوری امت کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ حرمین شریفین میں رمضان کا منظر ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، بس ہمیں سچی نیت اور خلوص کے ساتھ اس کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ اللہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہاں کی ہر دعا قبولیت کی امید لیے ہوتی ہے۔ آئیے آج ہم سب یہ نیت کریں کہ اس رمضان میں ہم اپنے رب سے سچا تعلق جوڑیں گے، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے اور اپنے اخلاق کو سنواریں گے۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو یقین جانیے ہمارے دلوں میں ایسی مٹھاس پیدا ہو جائے گی جو دنیا کی کسی نعمت سے نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی حقیقی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔